نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ایک مسئلہ بڑی ہی شد و مد کے ساتھ پوچھا جاتا ہے۔ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اب وطر بھی جماعت کے ساتھ آ گئے، تو اب وہ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھوں یا علیحدہ اکیلا ہو کر اپنے وطر پڑھوں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ عشاء کی نماز چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے وہ اس نے الگ پڑھی ہے، یعنی اس کو جماعت نہیں ملی، دونوں صورتوں میں اس کے بعد اس نے تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور مکمل تراویح پڑھی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے بعد وطر بھی جماعت کے ساتھ ہوں گے، تو یہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا۔ یعنی وہ بندہ، وہ تراویح پڑھنے والا بندہ جس نے پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی ہے لیکن عشاء کی جماعت میں وہ شامل نہیں ہو سکا، تو وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھے، وہ علیحدہ ہو کر جماعت سے نکل کر اپنے وطر الگ ہو کر نہ پڑھے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ جہلا کا رواج عام ہے اور جاہلیت عام ہے، جہلا اپنی بات منوانے پر بضد رہتے ہیں، نہیں جی نہیں، اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو لہٰذا یہ وطر کی جماعت بھی نہیں پڑھے گا، یہ علیحدہ سے وطر پڑھے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ان جاہلوں کی جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ وطر جماعت کے ساتھ ہی پڑھے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔